گناہوں میں ایک سنگین گناہ وہ غیبت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مسلمان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا تم اس کو ناپسند کرو گے اس بات کو، تو اسی طرح یہ بات مردہ بھائی کا گوشت کھانا جس طرح ناپسندیدہ ہے، اس طرح ان کی برائی بیان کرنا پیٹھ پیچھے یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی شناعت اس فعل کی، اس غیبت کی بیان کی کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ مسلمان بھائی کا انسان آدم خور بن جائے، مردہ بھائی کا گوشت کھائے وہ بھی اپنے بھائی کا، تو کوئی انسان بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی برائی کرنا بھی اسی کے مثل ہے کہ انسان اس برائی سے بھی بچے، اپنے مسلمان بھائی کی برائی بھی نہ کرے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، کہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسے برائی کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو صحابی نے پھر سوال کیا ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ ہم جو برائی کر رہے ہوں اگر وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو یہ غیبت ہے، اگر وہ برائی موجود نہ ہو پھر تو یہ بہتان ہے، پھر تو یہ غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے سامنے بھی یہ بات کر سکتے ہیں، اگر کسی مسلمان بھائی کی برائی بیان کر رہے ہیں ہم ساتھ میں یہ کہہ دیتے ہیں یہ بات تو میں اس کے سامنے بھی کر سکتا ہوں۔ اگر سامنے کر سکتے ہیں تو پھر مطلب غیبت جائز ہو گئی، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ کسی صورت مسلمان کی برائی بیان کرنا اس کے پیٹھ پیچھے جائز نہیں، چاہے آپ اس کے سامنے بیان کر سکو یا نہ کر سکو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ آپ علیہ السلام کے خادم خاص رہے ہیں، 10 سال تک آپ علیہ السلام کی خدمت کی۔ فرمایا جب آپ علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، جبرائیل امین ساتھ تھے، تو ایک گزر ہوا چند لوگوں پر، وہ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام کو جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی ابروؤں پر حملہ کرنے والے تھے، اپنے مسلمان بھائیوں کی برائیاں بیان کرنے والے تھے، آج انہیں یہ سزا مل رہی ہے کہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ زنا سے انسان توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا، غیبت حقوق العباد میں سے ہے، صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا بلکہ جس کی برائی بیان کی اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اس وقت تک یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، یہ پل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، تو فرمایا جب غیبت کرنے والے اس پل سے گزریں گے تو ان کو روک دیا جائے گا، اس پل پر سے ہر کوئی گزر رہا ہوگا، جو جہنمی ہوں گے وہ خود نیچے جہنم کی طرف کھینچ لیے جائیں گے، جو جنتی ہوں گے وہ اس پل کو پار کر دیں گے، غیبت کرنے والوں کو روک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا پہلے ان کے حقوق ادا کر لو جن کی تم نے برائیاں کی، پھر تمہیں آگے جانا
जाने की इजाज़त होगी। फिर जिन जिन की बुराइयां की होगी उन्हीं की फिर तलाश करेगा, उन्हीं से मुआफ़ी तलाफ़ी करेगा। जब तक कि माफ़ी नहीं होगी उस वक्त तक पुल सिरात पर से भी नहीं गुज़र सकेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा थे। दो ख़वातीन के बारे में किसी ने बतलाया। दो ख़वातीन की तबीयत ख़राब हुई, रोज़े की हालत में थी, आपस में गीबत करने लगी, तबीयत उनकी ख़राब हुई। आप अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा दो ख़वातीन की तबीयत ख़राब हुई है। आप अलैहिस्सलाम को बज़रिए वही पता चल गया कि ये ख़वातीन गीबत में मुब्तला थी। आप अलैहिस्सलाम ने बुलवाया उनको कि उन ख़वातीन को ले आए। जब उन ख़वातीन को लाया गया, एक प्याला मंगवाया गया। एक ख़ातून से कहा आप क़े करे इसमें। उस ख़ातून ने क़े की, पीप, खून, गोश्त के टुकड़े ये क़े के अंदर थी। फिर दूसरी से कहा आप भी क़े करो, उसने भी क़े की, वो प्याला भर चुका। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो बुराइयां हैं जो अपने मुसलमान भाइयों और बहनों की तुम कर रही थी, आज अमली सूरत में अल्लाह ने दिखा दिया। इस वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई, इस वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही थी कि ये गीबत आपस में कर रही थी। तो ये ऐसा गुनाह है, इंसान इससे अपने आप को महफूज रखे। ये हुकूकुल इबाद में से है। जब तक बंदा माफ़ न करे, जिसकी इंसान बुराई करता है, इंसान उससे भी फिर मुआफ़ी मांगे और फिर तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करे। जिनकी बुराइयां की है अगर वो इस दुनिया में नहीं है, इंसान फिर उनके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करता रहे और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखे कि अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन बिरहमतिका या